وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اداروں کا احترام ضروری ہے۔ شہباز گل نے قانون کی خلاف ورزی کی، ان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ سوات میں کل عدم ٹی ٹی پی کی موجودگی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ افغان حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ وہ دفاعی نمائش کی تقریب کے بعد میڈیا سے مخاطب تھے۔ سر، سوات میں طالبان کی موجودگی کے حوالے سے دوبارہ اطلاعات ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے جو سوات میں؟ وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو پچھلے ایک دو ہفتے کے اندر وہاں پہ کوئی ڈسٹربنسز ہوئے ہیں، ویل ٹیک کیئر آف دیٹ۔ سر، شہباز گل کی گرفتاری پہ کیا کہیں گے؟ شہباز گل کی گرفتاری پہ کیا کہیں گے؟ جی، قانون جو بھی وائلیٹ کرے گا وہ اس کو قانون کے مطابق جو ہے اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا۔ قانون کا جو ہے نا وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپریشن میں ہو جاتا ہے۔ تو شہباز گل صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک قومی ادارے جو ہماری حفاظت کے ضامن ہیں ان کے متعلق اس طرح کی زبان جو ہے وہ سنا ہے کہ انہوں نے کل کہا ہے کہ ادارے تو میری جان ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ نواز لیگ کی لیڈرشپ نے کبھی محنت کی ہو تو انہیں پتہ ہو پسینہ کیسے آتا ہے۔ تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان تقسیم کی کوشش احمقانہ ہے۔ عمران خان مضبوط فوج چاہتے ہیں۔ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ 25 مئی کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بچ جائیں۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ سیکٹری انفارمیشن جو ہے نون لیگ کی، ایک تو وہ ہر وقت فون کے اوپر کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہیں۔ آج انہوں نے فرمایا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو پسینے آ رہے تھے۔ پسینہ آنا جو ہے وہ زیادہ ایکچولی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے پسینوں کی کمائی کے اوپر اپنے تمام خاندان جو ہیں وہ پال رہے ہوں۔ سارے پاکستانیوں کی جو درد ہے، پاکستانیوں کی جو اس وقت جو تکلیفیں ہیں، وہ ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہیں بنیادی طور کے اوپر۔ یہ یہاں پہ پاکستان میں تو صرف بادشاہی کرنے آتے ہیں نا، گھر آبائی گھر تو ان کا لندن ہے۔ ہم پہ دباؤ سے، زور سے، جبر سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی حکومت کو تسلیم کرو۔ پاکستان میں حکومت صرف وہی تسلیم کی جائے گی جو پاکستان کے عوام جس کی تشکیل کریں گے۔ جس شخص کے تمام انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پاکستان کی فوج مضبوط ہو۔ پاکستان کے عوام کا حصہ ہے پاکستان کی فوج بھی، اور یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفرٹ ہے یہ انتہائی احمقانہ ہے۔ یہ آخری مرحلہ حقیقی آزادی کا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں۔ پاکستان میں واحد حل الیکشنز ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ ملک میں ماشاء اللہ لگا لیں۔ اور نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کا کہنا ہے کہ عمران خان کو فوج سے لڑانے کی سازش شم نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر منفی مہم چلاتے ہیں۔ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے لیکن عمران خان کو آزادی کا یقین نہیں آ رہا۔ کل کہا کہ ہم آپ کو فوج سے لڑا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون لڑا رہا ہے آپ کو فوج سے؟ وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ تھے جو شہیدوں کی تضحیق کر رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے، وہ ہم تھے۔ ہم نے لڑایا آپ کو فوج سے۔ جو آپ کے بہاف پہ بولتا ہے وہ جا کے اکسائے فوج کو بغاوت پہ، وہ جا کے فوجیوں کو کہے کہ اپنے جو افسران ہیں ان کی بات نہ مانو۔ کس کی مانو؟ ان کی مانو۔ ان کی مانو تو سرحدوں کی حفاظت کون کرے؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان کو کل جھوٹ بولتے ہوئے پسینہ آ رہا تھا۔ ابھی تو 2013 سے 2022 تک کی فنڈنگ کا حساب ہونا باقی ہے۔ حساب مانگنے پر جھوٹی سوشل میڈیا مہم شروع کی گئی۔ پی ٹی آئی کی عادت کو شہداء کی توہین کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ ملک میں انتشار پھیلانا اسی فارن فنڈنگ کا نتیجہ ہے۔ تحقیقات 8 سے لے کر 13 تک کی ہیں۔ 13 سے لے کر 22 تک کی تحقیقات کہ وہ فارن فنڈنگ آتی رہی اور جو فارن فنڈنگ آئی وہ کہاں خرچ ہوئی، جو ابھی ایف آئی اے کے اندر تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ بات مختصر یہ ہے کہ آپ یہ گھٹیا حرکت کریں، گری ہوئی حرکت کریں، یہ شرمناک سوشل میڈیا پہ اپنے ٹرولز کے ذریعے ان شہداء جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش فرمائیں، جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پوری مہم کا منصوبہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹرولز کے ذریعے کیا۔
پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ کیس بن سکتا ہے، تو کیا عمران خان آسمان سے اترا ہے؟ قانون کا پھندا جلد ان کے گلے میں ہوگا۔ پی ٹی آئی ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بند کرے اور اپنی کرپشن کا حساب دے۔ اس وقت قانون کا پھندا، عوام کا پھندا اور جو گھناؤنی سازش عمران خان اس وقت اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی عوام کے خلاف کر رہا ہے، وہ پھندا بہت جلد عمران خان کے گلے میں آنے والا ہے۔ ملک کے خلاف تم سازشیں کرتے رہو گے اور تمہیں برداشت کرتے رہیں گے ہم لوگ۔ کسی بھی صورت میں عمران خان کی کوئی بھی سازش جو کہ کر رہا ہے، اور سازش کے کچھ اگر آپ محرکات دیکھیں تو مہربانی کر کے پی ٹی آئی کے ورکران اور ملک کی عوام ڈاکٹر اسرار کو سن لیں اور حکیم سعید مرحوم کو سن لیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزراء زیادہ اور وزارتیں کم پڑ گئی ہیں۔ 5 درجن سے زیادہ وزراء صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکمران اقتدار کا کمبل چھوڑ رہے ہیں، اب کمبل انہیں نہیں چھوڑ رہا۔ یہ زمینی حقائق سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ عوام کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہونے والے ہیں۔ یوم آزادی کو یوم بربادی نہ بنایا جائے۔